اور حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ شاید نہیں رہے اور تحریک انصاف کی طرف سے بیانات آئے، میں بالکل واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ایک کیس اس وقت 26 ایم پی ایز کا الیکشن کمیشن کے سامنے جو زیر سماعت تھا اس کا فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے۔ اب میں اس کو آپ کو ذرا قانونی زبان میں تھوڑی سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ الیکشن کمیشن کے سامنے تحریک انصاف کا کیس یہ تھا کہ ان 26 اراکین نے پارٹی کی ڈائریکشن کے خلاف ووٹ دیا ہے، جس کے نتیجے میں 63A ان پر لگتی ہے اور ان کو ڈی سیٹ کیا جائے اور ان کا ووٹ نہ کاؤنٹ کیا جائے۔ اب جب سماعت کے دوران تحریک انصاف کے وکیل نے یہ کہا کہ 1 اپریل کو 7 کلب روڈ پہ ایک میٹنگ ہوئی، جس میٹنگ میں یہ ہدایت جاری کی گئی کہ تحریک انصاف کے وزارت اعلیٰ کے امیدوار پرویز الہی ہیں اور ان کو ووٹ ڈالا جائے، تو ہمارے وکیل نے کہا کہ جی اگر یہ میٹنگ ہوئی ہے تو یہ عمران خان صاحب کی طرف سے ایفیڈیوٹ جمع کرائیں، زبانی بات نہیں چلے گی، یہ ایک قانونی فورم ہے، آپ کو ہر حال میں ایک ایفیڈیوٹ جو کہ ایک حلف نامہ ہوتا ہے، حلف نامہ جمع کرانا پڑے گا۔ الیکشن کمیشن سے تحریک انصاف کے وکلا نے مہلت مانگی اور کہا کہ یہ حلف نامہ ہم 2 بجے جمع کرائیں گے۔ 2 بھی بج گئے، حلف نامہ نہ آیا۔ 2:30 بج گئے، حلف نامہ نہ آیا۔ سماعت کو ملتوی کرنا پڑا کیونکہ عمران خان صاحب کو یہ پتا تھا کہ اگر میں نے اس حلف نامے پہ دستخط کر دیے کہ 1 اپریل کو پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ ہوئی اور پرویز الہی کو ووٹ ڈالنے کا کہا گیا، تو پھر میرے اوپر آرٹیکل 62 لگے گا کہ میں نے حلف کے تحت جھوٹ بولا ہے۔ تو وہ حلف نامے کا آج تک انتظار کیا گیا مگر وہ حلف نامہ نہ آیا، اور میں نے باقاعدہ درخواست دے کر 7 کلب روڈ کے گیٹ کا ریکارڈ منگوایا کہ 7 کلب روڈ میں کون اندر گیا اور کون باہر آیا۔ آپ کو سن کے یہ حیرانگی ہوگی کہ انہوں نے جو کاغذ لگائے تھے اس میں لکھا تھا کہ جب وزارت اعلیٰ کے لیے پرویز الہی صاحب کے نام کا اعلان کیا گیا تو مراد راز صاحب نے کھڑے ہو کے مبارک دی، راجہ بشارت صاحب نے مبارک دی، اسلم اقبال نے مبارک دی۔ تو جب میٹنگ نہیں ہوئی تو یہ کھڑا ہونا اور کھڑے ہو کر مبارک دینے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہم نے گیٹ سے ریکارڈ اور سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے یہ بات ثابت کی الیکشن کمیشن کے سامنے کہ اس طرح کی کوئی میٹنگ 1 اپریل کو نہیں ہوئی، اور تحریک انصاف کو ہم نے مجبور کیا کہ انہوں نے اپنی درخواست واپس لی جس میں یہ کہا گیا تھا کہ پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ میں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ پرویز الہی وزارت اعلیٰ کے امیدوار ہوں گے۔ یہ بہت افسوسناک امر ہے کہ آپ ایک ملک کے سب سے بڑے فورم کے سامنے جو الیکشن کو اور الیکشن کے معاملات کو سپروائز کرتا ہے اس کے سامنے آپ غلط بیانی کریں۔ آپ کو کس نے یہ حق دیا کہ آپ یہ جھوٹی میٹنگ کا حوالہ دے کر کہیں کہ پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ ہوئی؟ ہمارا الیکشن کمیشن کے سامنے جو کیس ہے وہ ایک لائن کا کیس ہے، وہ یہ ہے کہ کیا ان 25 اراکین کو پارلیمانی پارٹی کی طرف سے پرویز الہی صاحب کو ووٹ ڈالنے کی ہدایت تھی یا نہیں تھی؟ اگر اس کا جواب ہاں میں آتا ہے کہ یہ ہدایت تھی تو پھر تو یہ انحراف ہے، ان 25 اراکین کے اوپر 63A لگتا ہے۔ مگر اگر یہ ثابت ہو جائے کہ پارلیمانی پارٹی کی ہدایت تو بہت دور کی بات ہے، پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ ہی نہیں ہوئی، تو میٹنگ ہوتی تو اس میں ہدایت جاری ہوتی، تو پھر کس بات کا انحراف اور کس بات کی ہدایت؟ تو یہ کیس بالکل اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، اور میں ہمارے وکلا جنہوں نے 6 دن بحث کی انہوں نے یہ ثابت کیا کہ نہ پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ ہوئی، نہ پارلیمانی پارٹی نے کوئی ہدایت جاری کی پرویز الہی کو ووٹ ڈالنے کی۔ تو مجھے لگتا ہے کہ تحریک انصاف نے یہ دھوکہ کیا ہے پرویز الہی کے ساتھ۔ ایک شخص کو پہلے نامزد کیا، پھر اس کو ووٹ ڈالنے کی ہدایت جاری نہیں کی، پھر الیکشن کمیشن کے سامنے غلط بیانی کی
کہ ہم نے پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ 1 اپریل کو کی تھی. میں چیلنج کرتا ہوں, میں نے ریکارڈ نکلوایا ہے. کوئی پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ 1 اپریل کو نہ 7 کلب پہ ہوئی نہ 8 کلب پہ ہوئی. میں چیلنج کرتا ہوں, ہم نے اگر یہ ہوئی ہوتی تو عمران خان صاحب حلف نامہ سائن کرتے اور ایفیڈیوٹ جمع کراتے. تو یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. اس لیے میں کہوں گا کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے, آپ نے بالکل گھبرانا نہیں ہے. کچھ نہیں ہونے جا رہا. یہ من گھڑت اور بالکل بے بنیاد افواہیں کہ پنجاب حکومت کا خاتمہ ہو گیا, 25 اراکین ڈی سیٹ ہو گئے, ان کا ووٹ نہیں کاؤنٹ کیا جائے گا. بھائی ثابت کرنا ہوگا نا. جو سپریم کورٹ کا ایڈوائزری اوپینین ہے اس کا اطلاق تب ہوتا ہے اور حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ شاید نہیں رہے اور تحریک انصاف کی طرف سے بیانات آئے. میں بالکل واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ایک کیس اس وقت 26 ایم پی ایز کا الیکشن کمیشن کے سامنے جو زیر سماعت تھا اس کا فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے. اب میں اس کو آپ کو ذرا قانونی زبان میں تھوڑی سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ اس کا کیا مطلب ہے. الیکشن کمیشن کے سامنے تحریک انصاف کا کیس یہ تھا کہ ان 26 اراکین نے پارٹی کی ڈائریکشن کے خلاف ووٹ دیا ہے جس کے نتیجے میں 63A ان پر لگتی ہے اور ان کو ڈی سیٹ کیا جائے اور ان کا ووٹ نہ کاؤنٹ کیا جائے. اب جب سماعت کے دوران تحریک انصاف کے وکیل نے یہ کہا کہ 1 اپریل کو 7 کلب روڈ پہ ایک میٹنگ ہوئی جس میٹنگ میں یہ ہدایت جاری کی گئی کہ تحریک انصاف کے وزارت اعلیٰ کے امیدوار پرویز الہی ہیں اور ان کو ووٹ ڈالا جائے, تو ہمارے وکیل نے کہا کہ جی اگر یہ میٹنگ ہوئی ہے تو یہ عمران خان صاحب کی طرف سے ایفیڈیوٹ جمع کرائیں. زبانی بات نہیں چلے گی, یہ ایک قانونی فورم ہے. آپ کو ہر حال میں ایک ایفیڈیوٹ جو کہ ایک حلف نامہ ہوتا ہے, حلف نامہ جمع کرانا پڑے گا. الیکشن کمیشن سے تحریک انصاف کے وکلا نے مہلت مانگی اور کہا کہ یہ حلف نامہ ہم 2 بجے جمع کرائیں گے. 2 بھی بج گئے, حلف نامہ نہ آیا. 2:30 بج گئے, حلف نامہ نہ آیا. سماعت کو ملتوی کرنا پڑا کیونکہ عمران خان صاحب کو یہ پتا تھا کہ اگر میں نے اس حلف نامے پہ دستخط کر دیے کہ 1 اپریل کو پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ ہوئی اور پرویز الہی کو ووٹ ڈالنے کا کہا گیا تو پھر میرے اوپر آرٹیکل 62 لگے گا کہ میں نے حلف کے تحت جھوٹ بولا ہے. تو وہ حلف نامے کا آج تک انتظار کیا گیا مگر وہ حلف نامہ نہ آیا.